حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ عرض کرتا ہوں. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے ممبر رکھوایا کرتے تھے مسجد میں، اور وہ حسان اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے مفاخر اور آپ کی بزرگیاں اور آپ کی خوبیاں بیان کرتے. مراد ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے شعر پڑھتے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عرب کے شعراء، کفار، مشرکین، جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ برائیاں کرتے تھے خود ساختہ، تو ان کا جواب دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی حسان کی مدد فرماتا رہتا ہے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جب تک کہ حسان میرے فضائل اور میری بزرگیاں بیان کرتے رہیں، یا جب تک میرے گستاخوں اور بے ادبوں کو اپنے شعروں میں جواب دیتے رہیں. حدیث کے الفاظ یہاں پر پورے ہو گئے. اب چلیے حدیث کے مسائل کی طرف اختصار کے ساتھ. یہ حسان بن ثابت اشہر المشاہیر صحابہ کرام میں سے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے درباری نعت خوان تھے. بہت سارے مواقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور آپ کے گستاخوں کو جواب دیتے تھے اپنے شعروں میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور خوبیاں جو ہیں ان کا وہ چرچا کرتے تھے. یہ حضرت حسان بن ثابت بن منذر بن عمر بن حرام انصاری ہیں، یعنی یہ ان کا شجرہ نسب ہے. انہوں نے 120 سال عمر پائی، اور لکھا ہے ائمہ اسماء الرجال نے کہ ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی تھی، ان کے دادا نے بھی 120 سال عمر پائی تھی، اور دادا کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی تھی، اور دادا کے دادا نے بھی 120 سال عمر پائی. تو یہ ایک روٹین تھا جو اوپر سے چلا آ رہا تھا، اس کے مطابق 120 سال. ان 120 میں سے 60 برس انہوں نے جاہلیت میں گزارے، کفر و شرک میں، اور پھر یہ مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہونے کے بعد 60 برس تک مزید یہ جیتے رہے. اور شعراء کے اندر ان کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں امام ابو عبیدہ نے فرمایا ہے اجتمعت العرب على ان اشعر اہل المدر حسان بن ثابت. فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی زبان کے تمام شاعروں میں سے سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ حسان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے، یہ لفظی معنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ سرکار حکم فرماتے تو خدام جو ہیں وہ ممبر شریف جو ہے نا وہ جہاں سنبھال کے رکھا ہوتا تھا وہاں سے اٹھا کے لا کے تو مسجد میں اس جگہ پر رکھ دیتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا تھا۔ یہ بات کہ یہ کسی دوسری جگہ پر سنبھالنے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، یہ اسی مضمون سے یہ نکل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تو ممبر حضرت حسان کے لیے بچھایا جاتا، اور اگر ممبر جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک ہی جگہ پر براجمان ہوتا، موجود رہتا ہوتا، تو پھر یہ الفاظ نہ ہوتے کہ سرکار ممبر بچھواتے حضرت حسان کے لیے، بلکہ یوں الفاظ ہوتے کہ سرکار حسان کو حکم فرماتے کہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے تو ہماری مدح سرائی کرو، ہماری نعتیں پڑھو، اور ہمارے مخالفین اور دشمن جو ہیں، جو حاسد ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کو جواب دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ممبر شریف ہر وقت جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے ممبر شریف کے اوپر اس جگہ پر نہیں رہا کرتا تھا، بلکہ مخصوص مواقع پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ممبر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ممبر جو ہے اس کا مادہ ہے نبر، نون با اور را، نبر۔ نبر کا معنی ہے الرفع، اٹھانا، اور ممبر یہ اس میں آلہ ہے جس کا معنی ہے اونچا کرنے کا آلہ، یعنی یہ کہ اس کے اوپر آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچا ہو جاتا ہے، اور دور تک جتنا مجمع سامنے ہوتا ہے نا وہ سارا مجمع جو ہے وہ ممبر کے اوپر رونق افروز ہونے والے شخص کو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے منہ کی باتیں جو ہیں اس کے منہ کو دیکھ دیکھ کے سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ممبر۔ یہ ممبر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ستون ہوتا تھا کھجور کا، کھجور کے درخت کا بنا ہوا ایک ستون ہوتا تھا، سرکار اس کے ساتھ ٹیک لگا کے تو ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ تو ٹیک لگا کر سہارا اس کا لیتے جو کہ تھکاوٹ سے وہ بچاتا اور محفوظ رکھتا، یہ مقصد ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے ستون کے ساتھ یہ ڈاسنا لگا کے تو آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار کی بارگاہ عالیہ میں ایک انصاریہ خاتون صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں کہ پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام ہے، میرا ایک خادم ہے جو کہ یہ بڑھئی کا کام کرتا ہے، ترخان کا کام کرتا ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جنگل میں سے مضبوط اور عمدہ قسم کی لکڑی منگوا کر لکڑی کا ممبر آپ کے لیے حضور بنوا دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر چاہتی ہیں تو آپ کر لیں۔ سرکار کو یہ بات اچھی لگی، تو اس کے بعد پھر جنگل کے اندر ایک درخت عرب کے اندر پایا جاتا ہے اب بھی، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اصل، الف کے اوپر زبر ہے، آگے سے ہے، سے، الف با تا سا، چوتھا حرف، آگے لام، اصل درخت کا نام ہے۔ اور اس درخت کو مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، مگر پھلواری، پھلواری یہ پنجابی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ اس درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی لکڑی بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح انسان کے لیے اللہ پاک نے حلال و حرام رکھا ہوا ہے نا،
اس طرح کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی اللہ پاک نے حلال و حرام رکھا ہوا ہے جی. تو جس درخت کو یا جس پودے کو کھانے کا اذن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتے اور اس کو یہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھاتے، اس کو کیڑا نہیں لگتا. پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے جو مسجد کنز الایمان ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ کام کروانے کے لیے ہم نے کچھ لکڑی منگوائی تھی. وہ لکڑی اتفاقاً وہ نا پھلواری کی لکڑی جو ہے نا وہ ہمیں مل گئی. تو سبحان اللہ، میں تو پہلی مرتبہ اس لکڑی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا. تو یہ پھلواری تھی، اس کی لکڑی منگوائی اور اس کو چیر کر تختے وغیرہ بنائے. اس کے بعد پھر ممبر شریف بنایا، خوبصورت رندہ شندہ لگا کے بالکل صفائی کر کے اس کو تیار کر کے آنے والے جمعے سے پہلے ان مائی صاحبہ نے اٹھوا کر اپنے خادم کے ذریعے ممبر کو مسجد کے اندر لا کے تو رکھوا دیا، جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ممبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. یہ بیٹھ کر خطبہ دینا یا بیٹھ کر لیکچر دینا یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے، یا ہو سکتا ہے اور بھی ملکوں کے اندر یہ رواج ہو، مگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو بھی اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جب تک وجود کے اندر ہمت تھی دیر تک کھڑا ہو کر گفتگو کرنے کی، تو یہ بندہ عاجز جو ہے یہ بھی بیٹھ کر تقریر نہیں کرتا تھا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے میرا بیان ہوتا تھا، 5 گھنٹے بھی. سب سے لمبی سپیچ میری جو ہے نا وہ 7 گھنٹے کی ہے ایک موقع پر، درمیان میں سانس لیے بغیر. کئی لوگ تو چائے رکھ لیتے ہیں اور کئی مفکرین دور حاضر جو ہیں وہ پاس یخنی کا پیالہ جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں، کپ بڑا سارا، گلاس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں سے وہ پیتے رہتے ہیں. تو میں نے کبھی یہ بھی نہیں رکھا تھا. الحمدللہ پھر جس وقت ہمت نہ رہی اور یہ ہوا اس وقت جب کہ مجھے برین ہیمرج ہوا، یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 92-93 میں برین ہیمرج ہوا. تو برین ہیمرج ہونے کے بعد پھر میری جسمانی حالت جو ہے نا یہ پہلے کی طرح نہ رہی، کمزوری آ گئی. میں کھڑا ہوتا تو مجھے ڈر محسوس ہوتا کہ کہیں ادھر یا ادھر گر نہ جاؤں. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے بولنے میں ہلنا پڑتا ہے، ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے. تو پھر مجبوری سے میں نے یہ بیٹھ کر کام شروع کیا. تو الحمدللہ اس سنت پر بندے نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا ہے. آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ آگے پہنچائیں. اور خاص طور پر یہاں کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو واعظ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو ان حضرات کی اصلاح کے لیے بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹھ کر آپ خطبہ نہ دیا کریں، کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں. جو واعظ تقریر ہے اسی کا نام خطبہ ہے. تو واعظ اور تقریر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلے ہی جمعۃ المبارکہ ممبر شریف کے اوپر جلوہ افروز ہو کر تو آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، تو آپ ممبر شریف کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب خلیفہ ہوئے تو آپ ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے سرکار کے احترام کے لیے، کیونکہ وہ سرکار کا ممبر تھا. اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے یہ پہلی سیڑھی کے اوپر، سب سے نچلی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا. اور اس طریقے سے مختلف ادوار اس کے اندر بھی آنا شروع ہوئے. اور سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دینے کا کام جو شروع کیا تو یہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ نے شروع کیا. تو پہلے ہی جمعہ پر جب سرکار ممبر شریف کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خطبہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سامنے آپ کے وہ کھجور کا تنا تھا، اس کا ستون بنا ہوا تھا ایک، یا اس کی ایک کیا نام ہے وہ پلر بنا ہوا تھا، وہ لرزنے لگا. اور لرزنے کے بعد وہ فرماتے ہیں
کہ جس طرح اونٹنی اپنے اکلوتے بچے کو جب گم پائے تو وہ ڈاں 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 کر کے وہ جس وقت وہ چلاتی ہے اور رینگتی ہے، اس طرح سے اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز جو ہے وہ آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، ممبر شریف سے اتر کر تو آپ اس ستون کے پاس آئے اور اس ستون کو گلے لگا لیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب گلے لگایا تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح ماں نے روتے چلاتے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور چپٹا لیا ہو، اور وہ بچہ اب خاموش ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ روانی جو ہے وہ رونے میں لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو اچانک روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہچکیاں لیتا آدمی۔ تو جس طرح وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہے نا ہاں جی رونے کو بند کرنے کے لیے، اس طرح وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ ہچکیاں لینے لگا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کھجور کے تنے بتا کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو اس میں سے آواز سننے والوں نے سنی کہ عرض کیا کہ حضور آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے، مجھ کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا، مجھ کو یہ برکت حاصل ہوتی تھی، تو آپ نے ممبر بنوا لیا اور ممبر کے اوپر کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے، تو میں محروم ہو گیا ہوں، میں اب اس سے محروم ہو گیا ہوں، تو سرکار کی جدائی کے اندر میں روتا ہوں، میرے رونے کی یہ وجہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر تو چاہے تو ایسے ہی رہے جیسے کہ ہے، اور اگر تو چاہے تو تجھ کو ہم یہاں سے نکال کے زمین کے اندر قبر کھود کر تجھ کو دفن کر دیتے ہیں، اور حشر کے بعد جنت کے اندر تو بھی ایک خوبصورت کھجور کے درخت کی شکل کے اندر موجود ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر دفنایا گیا اس کی جگہ پر نیا ستون لگا کے۔ یہ ممبر شریف کی تاریخ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دینا مسنون نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا مسنون ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جب عربی کا خطبہ دیتے ہیں تو اس میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہی ہم خطبہ دیں، چاہے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنگورا پکڑ کر کہ تاکہ کہیں گر نہ جائیں ادھر یا ادھر، ہاں جی۔ تو یہ ممبر شریف کی پوری تاریخ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے کہ یقوم علیہ قائما، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ سرکار نے حکم دیا کہ ممبر رکھا جائے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر سرکار نے لوگوں سے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، لیکچر دیا، خطبہ دیا۔ یہ سرکار کے لیے بھی حدیثوں کے اندر الفاظ اس طرح آئے ہیں۔ تو اس پر وہ حسان جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، یعنی سرکار کے کمالات اور سرکار کی محبت بھرے اشعار جو ہیں وہ پڑھیں، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعروں کی صورت میں بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کو شعروں کی صورت کے اندر جواب دیں اور ان کی مدافعت کریں، ان کا ڈیفنس کریں۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن مبارک کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا، سرکار کے حکم سے ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنا یا نعت پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور بے ادبوں کو نعت یا اشعار کی شکل کے اندر جواب دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے حکم دے کر یہ کام کروایا۔ تو آج جو نعت کو بدعت کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کے بدعتی ہونے کے بارے میں گویا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو اسلام میں پہلے نہ تھی اور اب ہو گئی ہو۔
تو انکار کرنے والے صحابہ کرام کے دور میں نعت شریف سے کوئی نہیں تھے، بلکہ پڑھنے والے تھے یا سننے والے تھے، اور یہ انکار کرنے والے اب پیدا ہوئے ہیں، لہذا بدعت یہ نعت شریف نہیں ہے، بلکہ بدعت خود اس سے منع کرنے والوں کا اپنا وجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں بے ادبوں کو جواب دے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھے، تو وہ شخص جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہوتا ہے، سرکار کی اس پر نظر کرم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اس کے اوپر مہربانی ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسان جب تک میری نعتیں پڑھتے رہتے ہیں اپنے شعروں کی صورت میں ممبر کے اوپر، اور جب تک میرے گستاخوں اور بے ادبوں کو جواب دیتے رہتے ہیں اپنے شعروں کی صورت میں، تب تک حضرت روح القدس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مدد کے لیے مقرر فرما دیتا۔ یہ روح القدس دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں۔ روح آپ جانتے ہیں انسان کا ایک بدن ہے، ایک روح ہے، اور دوسرا معنی روح کا ہے ایک لطیف اور نظر نہ آنے والی پر اسرار قوت، ایسی پاور جو نظر نہ آئے اور لطافت کے ساتھ، ہاں جی، وہ بہت بڑی پاور۔ تو یہ پاور جو ہے یہ شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی ہے بسا اوقات، جیسے جنات وغیرہ کئی لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتی ہے تو اس کے پیچھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو آپ کا نام ہے، ناموں میں سے ایک نام اور لقب ہے آپ کا روح القدس، اصل نام ہے جبرائیل۔ جبر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبر عربی زبان کے اندر اپنا عبرانی زبان کے اندر کہتے ہیں بندے کو، اور ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں عبرانی زبان میں۔ تو گویا جبرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جو معنی عبداللہ کا ہے وہی معنی جبرائیل کا ہے، اور لقب ان کا ہے روح القدس۔ روح تو اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ تمام روحانی مخلوقات میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے ان حضرات کو حاصل ہے۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا نام بسا اوقات قرآن پاک اور حدیث پاک میں روح کے لفظ کے ساتھ رکھا جاتا ہے، مگر ممتاز کرنے کے لیے قدس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ روح القدس، قدس کا معنی ہے پاکیزگی، تو روح القدس کا معنی ہے پاکیزگی کی روح۔ مطلب یہ ہے کہ یہ روح شیطان کی طرف سے نہیں ہے، جنات کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکیزگی کی روح ہے، اور یہ پاکیزگی کی روح جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ پاکیزگی سے اور پاکیزہ مواد سے ہی ہوئی ہے، اور پاکیزگی کے اوپر ہی ان کی طبعیت اور ان کا مزاج جو ہے اور ان کی فطرت کو استوار کیا گیا ہے، اور ان کی فطرت کے اندر پاکیزگی جو ہے یہ داخل ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کچھ اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے اس کی یہ معصیت اور بے فرمانی کرنا ان کی زرشت میں ہی نہیں ہے، گناہ کرنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا ان سے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی پیدائشی طہارت سے ہوئی ہے، اس لیے روح القدس ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ روح القدس جو ہیں یہ جب تک حضرت حسان میری نعت پڑھتے ہیں یا میرے گستاخوں بے ادبوں کو یہ جواب دیتے ہیں، اس وقت تک ان کے پیچھے ان کی تائید میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت روح القدس علیہ السلام۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا، آج بھی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے پس پشت کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میری مدد فرمائیں، آج بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو سرکار کی محبت اور سرکار کے عشق کے جذبے کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھنی چاہیے، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں،
ہاں جی، اور خلاف شرع حرکتیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف سرکار کی محبت کی وجہ سے وہ نعت پڑھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں اس پر کہ دور حاضر کے جتنے مشہور نعت خوان ہیں یہ سارے کے سارے پیشہ ور ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں یہ نعت کے ذریعے سے اپنی کیا نام ہے روزی چلاتے ہیں۔ تو یہ چیز شرع شریف کے اندر جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی شخص نے نعت پڑھی اپنے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی شخص نے یا کسی انجمن نے خوش ہو کر اپنی طرف سے اس کی کوئی خدمت کر دی، تو وہ خدمت جو ہے وہ اس کے لیے ہدیہ ہے، اس کا قبول کر لینا سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر دوسرے لوگوں سے توقع رکھنا کہ مجھے وہ فلاں لوگ یہ اتنے پیسے دے دیں گے، فلاں اتنے دے دیں گے، فلاں اتنے دے دیں گے، یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح نعت خوانی کرتے ہیں ان کی بیک پر جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید اور ان کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور بے ادبوں کو جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کے پس پشت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے جبرائیل علیہ السلام کا کھڑا ہونا کہ آپ کو پتہ ہے جب آدمی کسی مخالف، کسی بے ادب گستاخ سے جواب کے لیے ہم کلام ہوتا ہے تو اس میں طیش آ جانا یہ ایک طبیعی بات ہے نا، قدرتی بات ہے کہ طیش آ جاتا ہے۔ اور جب طیش آ جائے تو پھر بندہ بعض اوقات وہ بھی اپنے منہ سے بول دیتا ہے کہ بعد میں جب طیش ختم ہوتا ہے تو خود اپنے آپ کو شرمندگی اس کے اوپر محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں پھر بیہودہ باتیں جو ہیں وہ بھی، جب کسی کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو بیہودہ باتیں بھی ہوتی ہیں، شیطانی باتیں بھی ہوتی ہیں، غصے سے مغلوب ہو کر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت روح القدس علیہ السلام کا تائید کے لیے کھڑا ہونا صرف ان کی مدد کے لیے ہی نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے قلب و دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ان کو اچھے اچھے مضمون جو ہیں وہ ان کے ذہن میں القاء کریں تاکہ وہ فضول گوئی اور بیہودہ گوئی سے وہ آدمی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ مقصد ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ لیکن اگر کوئی بیہودہ گوئی اور اس طرح کے خلاف شرع مغلوب الغضب ہو کر تو کوئی شخص اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ گستاخان رسول کے خلاف ہی کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کئی لوگ گالیاں نکال دیتے ہیں، ہاں جی، گستاخان رسول کو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر بھی ہم نے خود سنی اپنے کانوں کے ساتھ۔ یہ چیز جائز نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ خلق کے، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر ہیں، اور سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میں دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی خوبیاں جو ہیں ان کو مکمل کروں، یعنی اچھے اچھے اخلاق جو ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا کے اندر میں آیا ہوں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ لو جی، اب باقی پھر انشاءاللہ تعالی